ذرا سوچئے، ہم نے ایک دن اس فانی دنیا سے الوداع ہو کر رہنا ہے، دارالبقاء کی طرف سفر کرنا ہے، موت کا استقبال کرنا ہے، قبر میں جانا ہے، پھر حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے، اور اس کے میدان محشر میں سب کے سامنے پہلے نماز ہی کا سوال ہونا ہے۔ یہ ہمارا ایک امتحان ہوگا۔ ذرا سوچئے کہ اگر ہم اس امتحان میں اپنے آقا و مولا امام الانبیاء علیہ السلام کے سامنے ناکام ہو گئے تو ہم تو مستحق عذاب ٹھہریں گے، مگر ہمارے ساتھ محبت کرنے اور ہمارے لیے غاروں میں رونے والے اس آقا علیہ السلام کی کیفیت کیا ہوگی، اور ہماری ناکامی سے آقا کریم علیہ السلام کس قدر غمگین ہوں گے۔ کیا آپ لوگ گوارا کرتے ہیں کہ ہماری وجہ سے ہمارے آقا غمگین ہوں اور آپ کے قلب مبارک کو ٹھیس پہنچے؟ یقیناً کوئی بھی عاشق رسول ایسا نہیں چاہتا، تو پھر ایسا نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اس کام کے مرتکب کیوں ہوتے ہیں اور نماز کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ کیا آپ نے کبھی غور و فکر فرمایا ہے کہ جس محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم غلامی کا دم بھرتے ہیں اور دعویٰ عشق رسول کرتے ہیں، صبح و شام جس آقا علیہ السلام کی نعتیں پڑھتے ہیں اور اس کی خوشنودی کا حصول سمجھتے ہوئے صرف اور صرف ان نعتوں پر ہی انحصار کر بیٹھے ہیں، اگر وہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری وجہ سے پریشان ہو، اگر وہ محبوب علیہ السلام ہماری ناکامی کے سبب میدان محشر میں غمگین ہو، تو اس زبانی دعویٰ کا کیا فائدہ؟ پھر اس نعت خوانی کا کیا فائدہ؟ محبوب علیہ السلام کی ناراضگی کیا ہمیں جنتی بنا دے گی؟ اگر کملی والے آقا علیہ السلام ناراض ہوں تو کیا اللہ تعالیٰ تم پر راضی ہو جائے گا؟ جب وہ پوچھیں گے سر محشر بلا کر سامنے، کیا جواب جرم دو گے مصطفیٰ کے سامنے؟ حکیم الامت علامہ اقبال علیہ رحمت جیسے لوگ اسی خوف کے باعث بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں، اے خداوند تو غنی از ہر تو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا وگیر۔ اے مولا تو صمد ہے، دو عالم سے بے پرواہ ہے، اور میں فقیر محتاج ہوں، اگر چاہے تو چھوٹی سی نیکی قبول کر لے اور معاف فرما دے، اور اگر چاہے تو چھوٹی سی بدی پر مستحق عذاب بنا دے۔ اس لیے میں معافی کا خواستار ہوں، مجھے بروز محشر معافی قبول کرتے ہوئے اپنی پناہ میں لے لینا، اور اگر میرا حساب و کتاب ہوا نہ ہوا تو ضرور لینا، تو ایک مہربانی فرمانا کہ جب میرا حساب ہو میرے آقا کریم علیہ السلام کی نگاہ ناز سے پوشیدہ پوشیدہ حساب لے لینا، تاکہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم میرے گناہ، جب میرا اعمال نامہ کھلے تو میرے گناہ نہ دیکھ سکے۔